اور ان کو میرے احکام پر چلنے سے شرم محسوس ہوتی تھی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیڑیوں میں لپیٹ کر اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر ان کے اللہ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، ان کو اودے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ خذوہ فغلوہ، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ انہیں پکڑو، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ انہیں پکڑو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا، اور انہیں دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو، ثم الجحیم صلوا، کہ انہیں دہکتی ہوئی جہنم میں پھینک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کے گلے میں سے اس توق کو ڈالو جس طرح موتیوں کو دھاگے میں پرویا جاتا ہے، اس طرح کل قیامت کے دن جہنمیوں کے منہ سے اس توق کو ڈالا جائے گا اور اس کو جہنم کے اوندے منہ پھینک دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور وہ اللہ کے احکام پر نہیں چلتا تھا۔ اتنا خطرناک منظر مرنے کے بعد کا پیش ہوگا۔ تو ہمیں اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں خوف محسوس کرنا ہے، ڈرنا ہے اللہ سے کہ میری زندگی جیسی گزر رہی ہے، میرے اعمال جیسے گزر رہے ہیں، یہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے دنیا میں کہ مرنے کے بعد انسان ان عذابات کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، دہکتی ہوئی انگاروں کو دیکھے گا، وہ اللہ کے سامنے تمنا کرے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ کہ آیت پاک کا مفہوم ہے وہ اللہ کے سامنے تمنا کرے گا کہ اللہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا، میں نے سب کچھ سن لیا، صرف ایک سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے، ایک گھڑی کے لیے مجھے دنیا میں بھیج لے، میں نیک اعمال کر کے لوٹ جاؤں گا، میں صرف دنیا میں جانے کے بعد ایک منٹ کی مہلت مجھے دے دے، میں دنیا میں جانے کے بعد پیدا ہونے سے لے کر پوری زندگی تیرے سامنے سجدے میں پڑا رہوں گا، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تجھے راضی کر کے آؤں گا، بس ایک منٹ کا مجھے موقع دے دے، ایک منٹ کا وقت مجھے دے دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں دیں گے کہ میں نے جتنا وقت تجھے دنیا میں دینا تھا اتنا وقت تجھے دنیا میں دے دیا، اب تیرے لیے دنیا میں کوئی مہلت نہیں، اب دنیا میں تیرے لیے کوئی مہلت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کو آرام گاہ نہیں بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسائش کی جگہ نہیں بنائی، یہ جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیج رہے تھے، آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ آدم، یہ دنیا جو جگہ ہے، یہ دنیا کی جو جگہ ہے یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، میں دنیا میں صرف تم کو آزمائش کے طور پر دنیا میں بھیج رہا ہوں، اور میں دنیا میں جانے کے بعد تم کو آزماؤں گا، طرح طرح کی آزمائشیں تم پر ڈالوں گا، تکلیفیں تم پر ڈالوں گا، یہ دنیا ہمیشہ کی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے منکبے کو پکڑ کر، یعنی ان کے کندھے کو پکڑ کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے عبداللہ بن عمرو، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، تم دنیا میں ایسا رہو کہ جیسے کوئی پردیسی رہتا ہے، جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، یہ دنیا کو تم سب کچھ نہیں سمجھ لینا، یہ دنیا تو ختم ہونے کی چیز ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، تو تم یہ دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا۔ جن لوگوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، جن لوگوں نے دنیا میں سب کچھ اپنے عیش و آرام کی زندگیوں کو بنا لیا، اور آج وہ جب قبروں میں چلے گئے تو وہ یہ بھی تمنا کر رہے ہوں گے اللہ کے سامنے، وہ گڑ گڑا رہے ہوں اللہ کے سامنے کہ اللہ، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، دنیا تو آرام کی اور آسائش کی جگہ نہیں تھی، ہم نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، اے اللہ ہم کو بھی دنیا میں ایک بار بھیج دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک بات کو بھی نہیں سنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے، یہ دنیا، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، اللہ کے دین کے کام کو کر کے جانا ہے، اللہ کے دین کی محنت کو کر کے جانا ہے، اپنی زندگی کو بنا کے جانا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائیں گے۔ کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور پسینہ بھی ایسا نہیں جیسا ہمارا پسینہ ہوتا ہے، اتنا گرم اور سخت وہ پسینہ ہوگا، اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو وہ ساری دنیا میں رہنے والوں انسانوں کی زندگیوں کو خراب کر دے، ایسے پسینے میں انسان اس وقت ڈوبا ہوا ہوگا۔ اگر وہ اپنی زندگی کو ایسا بنا کر نہیں جائیں گا، کل قیامت کے دن وہ ان پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو نیکیوں میں گزارا ہوگا،
اللہ کے نبی کے طریقوں پر گزارا ہوں گا, اللہ کے احکام پر زندگیوں کو گزارا ہوں گا, کل قیامت کے دن وہ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. کل قیامت کے دن وہ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. کل قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا, اتنا گھبراہٹ کا وہ دور ہوگا کہ دودھ پیتے بچوں کو اپنی مائیں بھول جائیں گی, اپنے بچوں کو بھول جائیں گی. جن کو وہ سینے سے لگا کر دودھ پلاتی تھی وہ ان بچے کو بھول جائیں گی, وہ اس بچے کو بھول جائیں گی. اتنا سخت وہ منظر ہوگا کل قیامت کے دن. اللہ کے نبی نے فرمایا, حدیثوں میں بات ملتی ہے, روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے بندہ کھڑا کیا جائے گا, اللہ کے سامنے جب بندہ کھڑا کیا جائے گا, اگر وہ 15 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آئیں گا, اگر وہ نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آئیں گا تو اللہ کے سامنے اس طرح تھرتھرائیں گا اور اللہ کے سامنے اس طرح اس کا گھبراہٹ کا اس کا ماحول ہوگا کہ جس طرح بکری کا بچہ, جب بکری اپنا بچہ جنتی ہے, بچہ دیتی ہے, اور وہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کھڑا ہوتا ہے, اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے, جس طرح اس کے پیر اور جس طرح اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں, کل قیامت کے دن انسان بھی اللہ کے سامنے اگر 15 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آئیں گا وہ اس طرح اللہ کے سامنے گھبرائیں گا, تھرتھرائیں گا. ہر ایک انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا, ہر ایک انسان ایک ایک نیکی کے لیے بھاگتا پھریں گا کہ ماں اپنے بچے کے پاس جائیں گی, باپ اپنے بچے کے پاس جائیں گا کہ ایک نیکی دے دے جس کی وجہ سے میرا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن وہ بچہ بھی ایک نیکی دینے سے, وہ ایک نیکی بھی اس کو نہیں دے گا, اپنے ماں باپ کو نہیں دے گا. جو وہ ماں باپ جنہوں نے ساری زندگی اس کی آسائش کے لیے لگا دی, اپنا چین سکون سب کچھ ختم کر دیا, وہ ایک نیکی بھی ان کو نہیں دے گا. اتنا سخت وہ اللہ کے سامنے وہ منظر ہوگا, اتنا سخت منظر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا ہمیں عطا فرمائی ہے, زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے کہ میں نے جو زندگی تمہیں عطا فرمائی تھی, یہ زندگی میں نے تمہیں عیش و آرام کے لیے نہیں دی تھی, دنیا کمانے کے لیے نہیں دی تھی. دنیا تو ایک عارضی چیز ہے, ختم ہونے والی چیز ہے. تم نے اپنے لیے کیا اعمال کر کے آئے وہ بتاؤ. اللہ کے سامنے تو اعمال چلیں گے. قبر میں جانے کے بعد انسان کے پاس جو اعمال ہوں گے وہ اعمال اس کے کام آئیں گے, جو اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے. مال دولت اولاد بیوی بچے سب قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے. کام آنے والی جو چیز ہوں گی وہاں پھر صرف اور صرف اعمال ہوں گے. وہاں پر صرف اور صرف اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے وہاں پر کام آئیں گے. دنیا کی ساری عیش و آرام, دولتیں, عزتیں, شہرتیں سب کچھ دنیا میں ختم ہو جائیں گی. اس لیے ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے, ہماری یہ زندگی اللہ کے حکام پر, نبی کے طریقوں پر اگر گزریں گی تو یہ کامیابی کا ذریعہ بنیں گی, ورنہ کل قیامت کی خسارے کا ذریعہ بنیں گی اور پکڑ کا ذریعہ بنیں گی. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے, اللہ کے حکام پر گزرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کی یہ بابرکت جو دن اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے, اس کی فضیلتوں سے ہم کو سرفراز فرمائے, ان کی برکتوں سے ہم کو سرفراز فرمائے, اور ان لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کام میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.